بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 5ویں محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک بہت اہم اور دردناک دن ہے۔ اس دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی حالت مزید سخت ہو چکی تھی۔ یہ دن اس وقت آتا ہے جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر خیمے گاڑ لیے تھے۔ دشمن کی فوج دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اہل بیت اور اصحاب کی تعداد محدود تھی۔ 5 محرم کو یزیدی فوج کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ عمر بن سعد جو یزید کی طرف سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے کوفے سے مزید فوجی طلب کیے۔ روایات کے مطابق اس دن یزیدی لشکر کی تعداد 10,000 سے بڑھ چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ارد گرد دشمن نے گھیرا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے لیے پانی تک رسائی بند ہو چکی تھی، کیونکہ فرات کے کنارے یزیدی سپاہیوں نے پہرا لگا دیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو پانی نہ مل سکے۔ 5 محرم کو بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت علی اصغر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے تھے، وہ بھی پیاس سے بے حال تھے۔ خیموں میں عورتیں اور بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں اللہ پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب کو تسلی دی، صبر و رضا کی تلقین کی اور فرمایا کہ ہمارا راستہ حق کا ہے، ہمیں دنیا کی تنگی سے گھبرانا نہیں، بلکہ اس راہ میں اللہ کی رضا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اس دن امام حسین کو بار بار پیغامات دیے جا رہے تھے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، لیکن امام نے ان سب پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا میرے خون کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا، اور میں کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ انکار دنیا کو ہمیشہ کے لیے عزت، غیرت اور حق پر ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا رہا۔ 5 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو چاہنا چاہے جا سکتا ہے، میں کسی پر جبر نہیں کروں گا۔ لیکن ان کے جانثاروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا حسین، ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہی شہید ہوں گے، آپ کو تنہا چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 5 محرم کو حضرت عباس علمدار جو امام حسین علیہ السلام کے علم بردار اور وفادار بھائی تھے، انہوں نے بار بار دشمن سے پانی لانے کی اجازت طلب کی، مگر دشمن نے انکار کر دیا۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آخری لمحے تک اہل بیت کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل بچوں کی حالت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ بچوں کی زبانیں خشک تھیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، چہرے پیلے پڑ چکے تھے اور خیموں میں سکوت چھا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بچوں کو تسلی دے رہے تھے، ان کو صبر کا درس دے رہے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ 5ویں محرم کو ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ دشمن نے کربلا کے میدان کو مزید محدود کر دیا تھا۔ نہ صرف پانی بند کیا گیا بلکہ خیموں کے قریب گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ اہل بیت کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ظلم پر صبر کیا اور فرمایا کہ ہم پر جو بھی مصیبت آئے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ حضرت علی اکبر جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے باپ کی قدم بوسی کر کے اجازت چاہتے تھے کہ میدان میں جا کر دشمن سے بات کریں یا پانی لائیں، مگر امام نے انہیں روک دیا کیونکہ ابھی معرکہ کا وقت نہیں آیا تھا۔ امام چاہتے تھے کہ آخری لمحے تک تمام افراد محفوظ رہیں۔ 5 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ کئی اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے اپنے خیموں کو قریب کر لیا تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو سب ایک جگہ سے دفاع کر سکیں۔ خواتین اور بچوں کو درمیان میں رکھا گیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ امام نے تمام اصحاب کو ہتھیار درست کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے پاس افراد نہایت کم، مگر یہ جنگ ایمان کی تھی، تعداد کی نہیں۔ 5 محرم کا سورج ڈھلنے لگا تو کربلا میں سکوت اور تشویش بڑھنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائیں رات بھر جاری رہیں۔ وہ اللہ سے مدد مانگتے، اپنی قوم کے لیے عافیت کی دعا کرتے اور اپنے بچوں کے لیے ہدایت اور ہمت کی درخواست کرتے۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری خواتین بھی عبادت میں مشغول رہیں۔ 5 محرم الحرام کا دن کربلا کی اس داستان کا ایک ایسا باب ہے جو صبر، عزیمت، وفاداری، حق پرستی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی علامت ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اس پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کربلا کی اس داستان 1 دن، 2 دن یا صرف عاشورہ تک محدود نہیں۔ 5 محرم سے عاشورہ تک کے ہر دن کا ایک مقام ہے، ایک درد ہے، ایک سبق ہے، اور 5ویں محرم کا دن کربلا کے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، جو اعلان کر رہی تھی کہ ظلم اور جبر کا نظام جلد ٹوٹے گا اور حق و باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔